ساتھ موجود ہیں سید ذوالفقار گیلانی صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا مسعودی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دین اسلام میں نکاح کی اہمیت کیا ہے اور اس کے شرعی تقاضے کیا ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ نکاح کی اہمیت کا اندازہ قرآن پاک کی مختلف آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے قرآن پاک جب ایک قانون ایک لاء ہے تو قرآن پاک نے مختلف مقامات پر نکاح کرنے کے احکامات کا اجرا کیا، یعنی احکامات جاری کیے۔ مثلا سورہ نساء میں اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، کہ 4 شادیوں کی اللہ جل مجد الکریم نے یہاں پر اجازت دی اور نکاح کا باقاعدہ حکم ارشاد فرمایا۔ فانکحوا، نکاح کرو، یہ امر کا صیغہ ہے کہ کسی کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ایک وقت میں 4 شادی؟ جی ہاں، ہمارے معاشرے میں مردوں کو یوں سمجھیے کہ نکاح فوبیا بھی ہو گیا ہے۔ نکاح فوبیا سے مراد یہ کہ انہیں یہ بڑی پریشانی رہتی ہے کہ قرآن نے 2 نکاح کا حکم دیا ہے، 2 نکاح کی اجازت دی ہے، 3 نکاح کی اجازت دی ہے یا 4 کی اجازت دی تو میں کروں گا ہی کروں گا۔ لیکن آپ کو نکاح پہلا کرنے کی بھی اسلام اس وقت اجازت دیتا ہے جب آپ پہلا نکاح کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ صحیح، یعنی کہ آپ معاشرے میں وہ مقام رکھتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی، اپنے بچوں کا نان نفقہ سکنا، یعنی روٹی کپڑا اور مکان، خود بھی رہنے کے لیے اور اپنی زوجہ کے رہنے کے لیے بھی یہ تینوں چیزیں کر سکتا ہے، تو اس وقت وہ نکاح پہلے نکاح کے لیے شرط ہے۔ تو دوسرے نکاح کے پیچھے بھاگنے کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس وقت بیوقوفی ہوگی جب اس کے پاس یہ ایبلٹی نہیں ہوگی، یہ صلاحیت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی بیوی کو، اپنے دوسرے بچوں کو سنبھال سکے۔ ہمیں اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کی شادی کرو، قانون بھی اجازت دیتا ہے، اس کے باوجود لڑکے لڑکیاں بھاگ کے شادی کر لیتے ہیں۔ جیسے انہوں نے یہ بات کہی کہ نان نقبہ اور سکنا، تو وہ تو جن کے ساتھ وہ بھاگ رہی ہیں وہ تو اتنے اسٹیبل ہی نہیں ہیں۔ کیا شریعت کیا کہتی ہے اس میں؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم، کہ یہ نان و نفقہ اس میں سب چیز آ جاتی ہے۔ یغنی جب غنی ہو جائیں گے، یعنی نکاح کا فائدہ کیا ہے؟ نکاح کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ غریب ہیں تو آپ غنی ہو جائیں گے۔ غنی صرف مال سے نہیں ہوتا ہے، انسانیت میں بھی غنی ہونا ہے۔ رب اشرح لی صدری کی منزل ہے کہ سینے کو کشادہ کرنا، تنگ نظری، یہ جو آج آپ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، یہ اصل وجہ کیا ہے کہ ہم نے جو نکاح کا اہم ترین مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ فطری سکون اور نسل انسانیت کی ضمانت۔ نان و نفقے کی وجہ سے تو اس کی ضمانت تو کس نے لیا ہے؟ قرآن نے لے لی ہے کہ تمہیں غنی کر دیں گے، اور واقعات موجود ہیں۔ والدین کی سرپرستی میں یہ کتنا ضروری ہے؟ والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اب یہاں میں آ کر کے یہ کہوں گا کہ نتیجے کے طور پہ یہ کہا جائے گا کہ جی ہاں، جب بچے اور بچیاں بالغ ہو جاتے ہیں اور ان کی ضرورت ہو جاتی ہے، کیونکہ نکاح ہمارے اور آپ کے لیے سنت بھی ہے اور مستحب بھی ہے، یعنی جس کو سنت کہا جاتا ہے۔ فرض اس صورت میں ہو جاتا ہے کہ اگر معاشرہ برباد ہونے جا رہا ہے تو پھر فرض بھی ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر لڑکے اور لڑکی کی آپ نے تربیت کیسی کی، آپ نے گھر کا ماحول کیسے رکھا، یہ والدین کی ذمہ داری تھی۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ نابالغ بچے اور بچیاں گھروں سے بھاگ، جب آپ نے کلچر یہ ڈیولپ کر دیا، اب محبت ہو گئی، ان میں الفت ہو گئی، تو پھر جو ہے نا، پھر نہ وہ مذہب دیکھتی ہے نہ وہ کلچر دیکھتی ہے، یہ پھر ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر صرف وہ 2 ہوتے ہیں، اور جب یہ 2 ہو جائے تو میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا بیچارہ قاضی۔ صحیح، تو جیسے انہوں نے کہا کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اور اس طرح کے واقعات بھی تواتر سے ہوئے جن میں نابالغ بچوں نے بھاگ کے شادی کر لی، تو اس پہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام نے قانون یہ مرتب کیا ہے کہ نابالغ بچہ یا نابالغ بچی جو آپ کہہ رہی ہیں وہ اپنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اب جب قرآن پاک نے ایک لاء دے دیا یا احادیث طیبات نے قانون دے دیا کہ نابالغ کا نکاح اس کے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، میں ان تمام بچوں کو اور ان تمام بچیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، ان دا شرع اگر آپ نابالغ ہیں اور آپ نے کورٹ میں جا کر نکاح کر لیا ہے یا کسی اور ذریعے سے آپ نے نکاح کر لیا ہے، آپ کا نکاح اگر آپ کے والدین راضی نہیں ہیں، اگر بچی کے والدین راضی نہیں ہیں، شرع یہ کہتی ہے
اور اگر بچے کے والدین راضی نہیں ہیں تو ان دونوں کا نکاح منعقد نہیں ہوتا صحیح. تو یعنی اگر یہ اگر نکاح لڑکے کے بندھن میں کے بندھتے کسی بھی نہیں ہیں. ایک پارٹی کے جو ولی ہیں وہ راضی ہوں اور ایک کے نہیں ہوں, تب اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورتحال میں بھی اگر بچی یا نابالغ کا کہہ رہا ہوں, بالغ کا پھر مسئلہ رہتا ہے, اس صورتحال میں بچہ یا بچی دونوں میں سے کسی کے اگر راضی نہیں ہے تو پھر بھی ان کا نکاح منعقد نہیں ہوگا. لیکن اگر بچی بالغ ہو جائے تو پھر مسئلہ جدا ہو جاتا ہے. بالغ بچے بچیاں اگر بھاگ کر نکاح کرتے ہیں, دیکھیے نکاح تو منعقد ہو جاتا ہے. نکاح کے منعقد ہونے میں بالغ بچی کو بھی شریعت مطہرہ نے اختیار دیا کہ وہ نکاح کرے. لیکن میں یہاں پر یہ اہم بات یہ عرض کروں گا کہ ہمیں بچے بچیوں کو یہ درس نہیں دینا چاہیے کہ بھاگ جاؤ, چلے جاؤ ہاں, میں اسی اور بات پہ آ سب رہی کچھ تھی چھوڑ دو. کہ اکثر ہم نے سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں نام نہیں مینشن کروں گی لیکن کہوں گی کہ وہ یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ تم غلط کام کرو تم بھاگ جاؤ, یعنی کہ ایک غلط کام سے بچنے کے لیے دوسرا غلط کام کر لو, وہ زیادہ اچھا ہے. بڑا غلط کام ہے یہ, بہت بڑا غلط کام ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آغا صاحب کی جو گفتگو تھی نا, بڑی معنی خیز گفتگو تھی. کیا کہ بس پھر وہ دونوں سمجھتے ہیں جب ان کا دل دماغ مل جاتا ہے نا, پھر وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہمارے علاوہ اور کوئی بھی نہیں, ساری کائنات ایک طرف ہے. تو اس طرح کے درس بھی بچوں کو دینا میں سمجھتا ہوں یہ گناہ پر ابھارنے کے مترادف ہے. اس حوالے سے بالغ ہو یا نابالغ, بچی کی شادی جو ہے وہ فقہ جعفریہ کے لحاظ سے اس میں شرط ہے ولی کی رضایت, ولی کی اجازت. رہ گیا بھاگنے اور نہ بھاگنے کا, دیکھیے معذرت کے ساتھ تو یہ روش اگر ہم چلا دیں گے تو پھر نکاح کے بعد بھی اگر خدا نخواستہ اس قسم کی کچھ ہونے لگی ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تو وہاں اور اگر خدا نخواستہ یہ بھی مسئلہ ہمارے معاشرے میں معلوم نہیں ہے, میں اس لیے بتا رہا ہوں اگر نکاح کے اگر یہ بچے بچیوں کو نہیں معلوم ہے, بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے, ہمارے معاشرے کا بہت حساس مسئلہ ہے کہ اگر بغیر نکاح کے آپ یورپین کلچر کو اپنائیں گے تو پھر ایک دوسرے کے لیے زندگی بھر کے لیے پھر چاہیں گے بھی تو مولوی تو آپ کو بٹھا کے نکاح بھی پڑھائیں تو نکاح نہیں ہوتا. اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہیں کسی بچے یا بچی سے غلطی ہو گئی تو اس کی چھپانے کے لیے کہتے ہیں اس کو اس کا نکاح کر دیں. کہ دیکھیے انا کا مسئلہ والدین نہ بنائے, جہاں پر اب وہ ضرورت ہے تو اس کو صرف اسلام کا دائرہ دیکھنا ہے. آپ کو اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہر خیالات رکھنے والے ایک دوسرے سے نکاح